وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم سب مسلمان دین کے بارے میں جتنا بھی جانتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو بتائیں دین کے بارے میں، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ یعنی دین کی چیز کو پھیلانا ہے، دین کی بات کو پھیلانا ہے۔ چلیے آج ہم لوگ 5 منٹ کا مدرسہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آتا ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں، آپ لوگ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو قلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم اس چیز کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ یعنی جو چیز ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے تو قلم نے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بہت پہلے ہی لکھ چکا ہے اس چیز کو۔ پھر سے دوبارہ سنیے اس بات کو۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم اس چیز کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان
بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روکا۔ جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا ہے، اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کوئی پلڑ کے یعنی بغیر سہارا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں تو بغیر پلڑ کا گھر بنائیں گے تو چھت کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، مضبوط نہیں ہوگا وہ۔ اتنے بڑے آسمان کو میرے رب نے اپنی قدرت سے اس کو روکے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بہت بڑی قدرت۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ نمبر 3، مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ نمبر 4، تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے، یعنی تقدیر، انسان کی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور محنت کرنا ہے اور تقدیر پر، دونوں پر ایمان رکھنا ہے۔ محنت بشرطِ محنت، اور تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر محبت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ کون سا دعا ہے اس صبح کے وقت پڑھنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ الرجیم سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں، جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک، دوبارہ اس کو سنیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی
जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके जुल्म व सितम से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। बेशक नंबर 7, दुनिया के बारे में। हलाल और हराम को समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि जिसमें आदमी को यह भी परवाह ना रहेगा कि वह माल हराम है या हलाल। बेशक वो ज़माना आ चुका है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आदमी को यह भी परवाह न रहेगा कि कौन सा माल हराम है और कौन सा हलाल। यानी पैसा कहीं से भी आना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज़ इंसान भूल जाएगा। अभी वो दौर चल रहा है। बेशक नबी का फरमान सच्चा साबित हो गया। नंबर 8, आखिरत के बारे में, क़यामत में मुजरिमों की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि आमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा, तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह लोग उन आमाल नामों में लिखी हुई चीज़ों से डर रहे होंगे और अफसोस से कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, यह कैसा दफ्तर है कि रजिस्टर है जिसने ना कोई छोटा अमल छोड़ा और ना बड़ा अमल, सब ही इसमें महफूज हैं। बेशक हमारे कंधों पर 2 फरिश्ते हैं, एक अच्छाई को लिखते हैं और एक बुराई को लिखते हैं, और ये छोटे से छोटे अमाल को लिखते हैं, चाहे वो कम अच्छाई क्यों नहीं हो, कम अच्छाई ही क्यों ना हो या कम बुराई क्यों नहीं हो, वो सब अमाल को लिखते हैं, चाहे वो कितना छोटा से छोटा क्यों ना हो। बेशक नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं। हज़रत अबू ख़िज़ामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जो झाड़ फूँक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ करते हैं तो इससे तकदीर इलाही के मुखालिफत तो नहीं होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह भी तकदीर इलाही है। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। इसको फिर दोबारा सुनिए। इलाज तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं। हज़रत अबू ख़िज़ामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जो झाड़ फूँक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ करते हैं तो इससे तकदीर इलाही की मुखालिफत तो नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह भी तकदीर इलाही है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि यह कलाम बड़े रहमान और निहायत रहम करने वालों की तरफ से नाजिल किया गया है। यानी कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है। यह एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ बयान कर दी गई है, साफ साफ बयान की गई है, जो अरबी ज़बान में है। ऐसे लोगों के लिए है जो समझदार हैं। अरबी ज़बान में ऐसे लोगों के लिए है कुरान मजीद जो अरबी जानते हैं और भी भाषा में कुरान मजीद को ट्रांसलेट कर दिया गया। आप जिस भाषा में पढ़ने चाहें उस भाषा में पढ़ सकते हैं कुरान मजीद को। कुरान मजीद में खुशखबरी और डराने वाला बयान भी है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि यह कलाम बड़े रहमान और निहायत रहम करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है। यह एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ बयान की गई है। कुरान मजीद
جو نیک بندے ہیں اس کے لیے خوشخبری دیتا ہے، اور جو بد بندے ہیں اس کے لیے اس کو ڈراتا ہے۔ قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈرانے والا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔